الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وَإِذْ اور جب قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے لقومہ اپنے قوم سے ان اللہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی یأمر حکم دیتا ہے کم تمہیں ان اللہ یأمرکم بے شک اللہ حکم دیتا ہے تمہیں کس چیز کا حکم دیتا ہے ان یہ کہ تذبحوا ذبح کرو تم بقرۃ گائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کس بات کا اس بات کا کہ ان تذبحوا ذبح کرو تم بقرۃ گائے قالوا کہا انہوں نے کس نے کہا بنی اسرائیل نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزواً مذاق قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے اعوذ باللہ میں پناہ پکڑتا ہوں باللہ اللہ کی اس بات سے ان اکونا یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین جاہلوں میں سے قالوا انہوں نے کہا ادع لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے یبین لنا کہ وہ بیان کرے ہمارے لیے ما ہی کیسی ہے وہ گائے یعنی وہ گائے کیسی ہے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی قال کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک یقول وہ اللہ فرماتا ہے انہا بے شک وہ بقرۃ گائے لا فارض نہ بوڑھی ہے ولا بکر نہ بچڑی ہے نہ بالکل بوڑھی ہے تو نہ بالکل جو ہے نا وہ بچڑی ہے عوان درمیان ہے بین ذالک اس کی درمیانی ہے ففعلوا پس کرو تم ما تؤمرون جو تمہیں حکم دیا جاتا ہے تو سب سے پہلے انہا بقرۃ بقرہ جو لفظ استعمال ہوتا ہے گائے اور بیل کے لیے یہ لفظ مشترک ہے یعنی جس طرح اونٹنی کے لیے ناقہ بولا جاتا ہے اور اونٹ کے لیے جمل دونوں کے لیے الگ لفظ آتے ہیں اسی طرح گائے کے لیے جو نا وہ بقر آتا ہے اور بیل کے لیے جو نا سور آتا ہے تو بقرہ یعنی شگاف ڈالنا گائے بیل کو بقرہ کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ زراعت کرتے ہیں اور اس وقت جو نا وہ ہل کے ذریعے سے جو نا وہ زمین کو پھاڑتے ہیں اس میں شگاف ڈالتے ہیں
اور ان سے اس لیے مدد لی جاتی ہے، تو اس لیے ان کو بقرہ کہا جاتا ہے۔ دوسرا کیا حضواً، مذاق اڑانا لفظ۔ فارض حیوان، یعنی ایسا حیوان جو بالکل عمر رسیدہ ہو یا کمزور ہونے کی وجہ سے جوتنے کے قابل نہ ہو، وہ فارض ہے۔ تو ولا بکر، بکر ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے، تو یعنی بالکل ابھی وہ آغاز میں ہے، بچھڑی ہے، تو اس کو کہا گیا۔ تو عوان درمیانی، تو جوانی اور یعنی بڑھاپے اور جو اس کے جو درمیانی ہوتا ہے، یعنی بالکل بچھڑی بھی نہیں ہے، جوانی کا آغاز اور بڑھاپے سے پہلے کا جو درمیانی کا وقت ہے اس کو کہا گیا عوان۔ تو یہاں سے ایک نئے واقعے کا آغاز ہوتا ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دیا، اور بنی اسرائیل کے آگے جو ہے نا وہ ہیرا پھیری شروع ہو گئی۔ پیچھے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انعامات پر انعامات ہوتے ہیں اور ان کی جو ہے نا وہ ناشکریوں پہ ناشکری ہوتی ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ایک بیان فرما رہے، ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ اللہ نے صرف ان کو حکم دیا تھا ایک گائے ذبح کرو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، بس گائے ذبح کرنا تھا، مسئلہ حل تھا۔ لیکن چونکہ ان کی نیت ہی نہیں ہوتی تھی، سوال پر سوال کیا تاکہ جان چھوٹے۔ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو خالق ہے، اس کو پتہ ہے ان کی نیت کیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی پر سختی ان پر ڈال دی، سختی پر سختی کیے گئے ان پر۔ تو بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص مارا گیا، مالدار شخص تھا اور اولاد اس کی کوئی نہیں تھی، اور مال بھی آپ کو پتہ ہے انسان کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بلکہ مال کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا ہے اور اولاد کا ذکر بعد میں فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے، یعنی مال کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے فرماتے ہیں، تو جس چیز کا ذکر اللہ پہلے فرمائے اس کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ بھائی بھائی کے درمیان تنازع ہے مال کی وجہ سے، حتیٰ کہ بیٹے اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو تنازع ہوتا ہے وہ مال کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو مال کی اہمیت جو ہے نا وہ سب سے زیادہ ہے، تو وہ بہت بڑا فتنہ ہے مال۔ اب وہ چونکہ مال تو اس کے بعد بہت زیادہ تھا، اولاد اس کی کوئی نہیں، اور بعض بنی اسرائیل میں ایک بچی تھی اس کی۔ اب اس کی خواہش یہ تھی کہ بچی کے ساتھ جو میں شادی بھی کروں اور اس کا جو نا وہ مال بھی سارا میں جو نا وہ قبضہ کر لوں چچے کا۔ اب جتنی اس کو جلدی تھی، آپ پتہ ہے جتنے بندے کو جلدی اتنے کام ہوتا بھی نہیں۔ اب وہ کہے بھئی وہ چچا مرے تو کوئی میرے ہاتھ میں کوئی مال آئے، اور اگرچہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی ڈر رہتا ہے کہیں یار کوئی چیز ہو نہ جائے، کوئی اس کا وارث پیدا نہ ہو جائے، بس اسی کشمکش میں۔ اب وہ جو مالدار شخص ہے وہ مارا گیا، اور اس کی جو ہے نا وہ مارنے والا بھتیجا ہی جنگل میں یا کہیں جب موقع پا کر اس کو قتل کر دیا۔ پرانے زمانے میں جو ہے نا وہ رات کے اندھیرے سے پہلے جس طرح یہ مسجد کا جو سین بنا ہوا ہے بالکل اسی طرح باہر بڑے دروازے ہوتے تھے، اس سے وہ اپنے جو ہے نا وہ شہر کے دروازے بند کر دیا کرتے تھے شام کے بعد، اندر والے اندر باہر کے باہر۔ تو انہوں نے اس کو قتل کر کے شام کے رات کے اندھیرے میں کسی اور بستی میں جا کر اس کو ڈال دیا، اور صبح کو جو ہے نا وہ رولا ڈال دیا بھئی ہمارا جو ہے نا وہ کسی کے مکان کے سامنے یا کسی کو دوسرے بستی میں ڈال دیا، ہمارا چچا قتل ہوا۔ پتہ کرتے کرتے ادھر پہنچ گئے، ادھر بھی ظاہر قتل ہوا ہے، اور قتل تو آپ کو پتہ ہے قتل کرنا آسان ہے، اس کو چھپانا اصل مشکل ہے، اصل کام ہے۔ اور قتل جتنا مرضی انسان جو ہے نا وہ ذہن کرے، جو مرضی کرے، چھپتا وہ پھر بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے جو ہے نا وہ ادھر ڈال دیا، اب دونوں بھی ظاہر یہ ایک نیا فساد بھی کھڑا ہو گیا۔ وہ کہیں ہم نے قتل کیا نہیں، یہ کہیں نہیں، لاش تمہارے یہاں سے برآمد ہوئی ہے لہٰذا قاتل بھی تم ہی ہو، تم نے قتل کیا ہے۔ اب یہ جھگڑا چلتا چلتا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اچھا کوئی بات نہیں، تو یہ ان کو کہو کہ کوئی گائے ذبح کرے، مسئلہ ان کا حل ہے، گائے کا ایک حصہ مردے کو لگا دو، مردہ بتا دے گا بھائی میرا قاتل کون ہے، اتنا سا مسئلہ تھا۔
اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تو وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر ایک اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا جو ہے نا وہ مقتول کی لاش پر ماریں۔ وہ مقتول خود اپنے قاتل کا جو ہے نا وہ نام بھی بتائے گا، پتہ بھی بتائے گا، سب کچھ بتائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو بتایا یہ کرنا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا بھائی دیکھو ہم قتل کا مسئلہ لے کے آئے ہیں، آپ کہتے ہو گائے ذبح کرو، مطلب اس کا کوئی جوڑ ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بندہ قتل ہوا، قاتل معلوم ہونا چاہیے، اور آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، یہ کیا ہے؟ یہ تو کوئی بہت تفاوت والی بات ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ اور گائے ذبح کرنے کا حکم اس میں ایک اور حکمت تھی، آپ کو پتہ ہے وہ پیچھے گزر چکا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر جس طرح ہندوؤں کے اندر ایک گائے کی خاص، یہ شروع سے چلا رہی ہے نا، کہ ان کے گویا کہ خاص مقدس گویا کہ وہ مانتے تھے، اس لیے بچڑے کی عبادت، گائے کی عبادت گویا کہ وہ پیچھے سے ان کی چلی آ رہی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو ہے نا وہ دکھتی رگ پر جو ہے نا وہ ہاتھ رکھنے کے مترادف ان کو حکم دیا۔ اب ان کا ایک اور مصیبت آ گئی، بھائی گائے ذبح کرنی ہے، گائے تو ویسے بھی ہمارے مقدس ہے، اس کو ذبح کرنی ہے، یہ کہ نبی ان کو، اسی لیے انہوں نے کہا کہ چلو، اور ان کے ہاں گویا کہ گائے کو دیوتا سمجھنے کا عقیدہ پیچھے سے چلا رہا تھا۔ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹال مٹول کرنے کی کوشش کی کہ جو ہے نا وہ ان کو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ گائے سے کیسے مردہ بولے گا، تو لہٰذا انہوں نے کہا کیسے، تو فلاں سوال کرنے شروع کر دیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ دیکھو اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل ہو جاؤں، یہ جاہلوں کا کام ہوتا ہے۔ تم نے مجھ سے جو پوچھا ہے میں نے اللہ کا حکم تمہیں سنایا ہے، اور اللہ کا حکم دیتے ہوئے مذاق نہیں کرتے، مذاق کرنا پہلی بات ہے، جاہلوں کا کام ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا میں تو تمہیں حکم دے رہا ہوں، اللہ حکم دیتا ہے تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے جو ہے نا وہ ٹال مٹول شروع کر دیے، گائیں کیسی ہونی چاہیے، فلاں ہونی چاہیے، جیسے جیسے وہ بہانے بناتے گئے، سوالات کرتے گئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان پر سختی کرتے گئے۔ اسی کا ذکر یہاں سے ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِقَوْمِ اپنے قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا اس بات کا کہ تم ذبح کرو بقرۃ گائے۔ تو اسی مناسبت سے، اسی واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورۃ البقرہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ البقرہ اسی مناسبت سے اس کو سورۃ البقرہ کہتے ہیں، اس واقعے کی وجہ سے۔ اب دوسرا ایک اور چیز ہے، اب آپ دیکھتے ہیں کہ قتل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، گائے کا ذکر پہلے آئے، یعنی پہلے تو ہونا یہ چاہیے تھا نا، پہلے ہونا یہ چاہیے تھا بندہ قتل ہو گیا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ تم نے اختلاف کیا، پھر جو ہے نا وہ ذکر آنا چاہیے تھا، پھر اللہ نے ان کو حکم دیا۔ نہیں، قتل کا ذکر بعد میں آ رہا ہے، گائے کا ذکر پہلے آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ آگے پیچھے بھی کر دیتے ہیں، یعنی ایک چیز کا جو واقعہ جیسے قتل کا ذکر پہلے آنا چاہیے تھا وہ بعد میں آئے، اس میں ایک حکمت ہے جس کا ذکر آگے آئے گا۔ تو ان اللہ بے شک اللہ یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں ان تذبحوا یہ کہ ذبح کر تم بقرۃ گائے ذبح کرو۔ تو قالوا انہوں نے کہا اتتخذنا کیا تو کرتا ہے ہم سے ہزوا مذاق، یعنی ہم آپ کو کہتے ہیں کہ قتل ہوا ہے، قاتل کا پتہ نہیں لگ رہا، اللہ سے پوچھ کر بتائیں قاتل کون ہے۔ تو اب دیکھیں نا، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھ کر موسیٰ علیہ السلام بتاتے بھی تھے تو بنی اسرائیل نے ماننا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کے بتاتے بھائی فلاں بندہ قاتل ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کہا نہیں بھائی نہیں، یہ تو نعوذ باللہ یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی، ایک حکم سے کئی چیزیں کی، ان کے جو عقیدہ بنا ہوا تھا اس کو بھی ختم کر دیا، اور مردہ جب خود اٹھ کر بولے گا تو ان کو یقین ہوگا بھائی واقعی مردہ بول رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بتاتے تھے، پھر انہوں نے کہنا تھا نہیں یہ تو یہودی تو تھے ہی ایسے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اب انہوں نے اسلام قبول کرنا تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آئے، ابھی اعلان نہیں کیا تھا اسلام کا، یہودیوں کو نبی علیہ السلام کو کہتا ہے علیہ وسلم یہ جو یہودی ہے نا یہ بہت خناس قوم ہے، یہ میرے قوم بہت برے لوگ ہیں، تو میں تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، لیکن علیہ وسلم اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ ٹریلر دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے، میں ایک پردے کے پیچھے یہاں چھپ جاتا ہوں، یہودیوں کو اب بڑوں کو بلا لیں، ان سے پوچھیں کہ عبداللہ کیسے بندہ ہے۔ ابھی ان کو پتہ نہیں ہے کہ عبداللہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ان کو بلا کر، ہاں جی یار یہ سنا تم ایک عبداللہ ہے، وہ کیسا بندہ ہے؟ او ہو تعریفیں کی کوئی؟
اس سے بڑا عالم کوئی نہیں، بہت پائے کا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، بہت اللہ کا ولی ہے، بہت نیک بندہ ہے، تعریفات پہ تعریفات کی ہیں۔ عبداللہ اندر سے نکلتے ہیں، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھتے ہیں۔ ابھی مجلس بھی وہی ہے، ختم بھی نہیں ہوئی، وہی یہودی جو ابھی پہلے تعریف کر رہے تھے ابھی کہتے ہیں نہیں اس سے بڑا بندہ نعوذ باللہ گندہ کوئی نہیں ہے، یہ تو فلانا ہے، یہ ایسے نہیں۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم بھی گائے کے ذریعے سے اور مردے کے ذریعے سے ان کا سارا جو ہے وہ قاتل کا پتہ لگوایا، تاکہ وہ ابھی دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تو موسیٰ علیہ السلام پر اعتراض کر دیا کہ ہم سے مذاق کر رہے ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ بھئی فلانا قاتل ہے، پھر انہوں نے نیا موسیٰ علیہ السلام الزام لگا دینا تھا۔ ان اللہ بیش اللہ یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے ان تذبحوا، یہ کہ تم ذبح کرو، بقرۃ گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا اتتخذنا، کیا تو پکڑتا ہے، کیا تو کرتا ہے ہم سے مذاق۔ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون، یہ کہ ہو جاؤں میں من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ دیکھو مذاق ٹھیک ہے، مذاق نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، لیکن ایسے مذاق جس میں جھوٹ بھی نہیں ہے، جس میں کسی کی جو ہے نا وہ توہین بھی نہیں ہے، اور ایسے ہوتے تھے۔ نبی علیہ السلام جیسے ایک بڑھیا آئی، نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا میں جنت میں جاؤں؟ کہا نہیں جی تو نہیں جا سکتی جنت میں۔ اب وہ بڑی ناراض ہو کر، افسردہ ہو کر جانے لگی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو واپس بلایا، کہا تو ایسے بوڑھی ہو کے نہیں جائے گی، جنت میں جوان ہو کر جائے گی۔ مذاق نبی علیہ السلام کی صحابہ بھی کرتے تھے اور آپ بھی کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھا وہ کالے رنگ کا، اور نبی علیہ السلام اس سے بڑی محبت کرتے تھے، اور وہ دیہاتی تھا اور نبی علیہ السلام شہری تھے۔ وہ دیہاتی جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا تو تحفہ لے کے آتے تھے، اور نبی علیہ السلام بھی اس کو کچھ نہ کچھ تحفہ دیا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے یہ ہمارا دیہاتی بھائی ہے، ہمارے لیے تحفہ لے کے آتا ہے، ہم اس کو جو ہے نا وہ ظاہر اس کا نام تھا، ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، یہ ہمارے لیے تحفہ لے کے آتا ہے۔ تو ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے پاس ابھی گیا نہیں تھا، تو بازار میں دیہات سے لے کر شہر میں بازار میں کھڑا بیچتا تھا، پھر نبی علیہ السلام کے پاس حاضر دیا کرتا تھا۔ تو وہ ابھی بازار میں تھا، تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا صحابی ادھر کھڑا ہے، تو نبی علیہ السلام نے پیچھے سے اس کو جھپٹ ڈال دیا۔ تو اب چونکہ اس کو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا، تو اس نے کہا کون ہے جس نے مجھے پکڑا ہوا ہے؟ تو اب اس نے جو ہے ایسے کر کے دیکھ لیا کہ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے جہاں سے نبی علیہ السلام نے پیچھے سے پکڑا ہوا تھا، اپنی کمر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سینے مبارک سے اچھی طرح رگڑنے لگا کہ پتہ جو لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کی جسم مبارک سے خوب رگڑنے لگا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ میرا غلام ہے، کون خریدے گا؟ تو کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری تو کسی کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، آپ بیچیں کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ظاہر ان لوگوں کے نزدیک ہو سکتا ہے تیری قیمت کوئی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں تیری بڑی قدر ہے۔ اللہ کے یہ نہیں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ جو چیز جو بھی انسان کے پاس ہے وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ تو نبی علیہ السلام بھی کیا کرتے تھے مذاق، لیکن دینی کاموں میں مذاق نہیں۔ یہاں اللہ کا حکم دیا جا رہا ہے، موسیٰ علیہ السلام حکم دے رہے اللہ کا، تو آگے سے وہ کریں مذاق کر رہے ہو۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے حکم کے ساتھ، دین کے ساتھ، دینی احکام کے ساتھ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اعوذ باللہ، میں پناہ پکڑتا ہوں اس بات سے، ان اکون، یہ کہ ہو جو من الجاہلین، جاہلوں میں سے۔ گویا کہ جہالت سے بھی اللہ کی پناہ پکڑنی چاہیے، اور انسان کو علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ رب زدنی علما کا ورد جو ہے نا وہ کرتے رہنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام ہے، نبی ہیں، اس کے باوجود جو چیز زیادتی کی مانگی ہے وہ صرف ایک ہی مانگی ہے، رب زدنی علما۔ باقی نبی علیہ السلام نے کوئی اور چیز زیادہ نہیں مانگی۔ رزق، اللہم ارزق آل محمد قوتا، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل کو، میرے آل کو اتنا رزق دے جو ان کو کفایت کر جائے، وہ محتاج کسی کے نہ ہوں۔ لیکن جو علم ہے، اللہ علم میں اضافہ کرتا جا، کب تک ہے؟ جب تک قبر تک نہیں جاتا ہے، علم ہی علم۔ اسی لیے جہالت سے اللہ کی پناہ پکڑتے رہنا چاہیے۔ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قال ادعو لنا، انہوں نے کہا ادعو لنا، دعا کر ہمارے لیے ربک، اپنے رب سے، یبین لنا، وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، اس کیسے وہ گائے تو ہے، کیسی گائے ہونی چاہیے؟ قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہ، بے شک، یقول، وہ اللہ فرماتا ہے، انہ، بے شک وہ، بقرۃ، گائے ہیں، لا فارض، نہ وہ بوڑھی ہے، اور ولا بکر، نہ بالکل بچڑی ہے، عوان بین ذالک، درمیانی ہے اس کی۔ ففعلوا، جو تمہیں حکم دیا ہے وہ کرو، ففعلوا، پس کرو تم، ما تؤمرون، جو تمہیں
حکم دیا جاتا ہے۔ اب وہ پہلے کوئی بھی گائے ذبح کرتے ان کا مسئلہ حل، دوسرا درمیانی کوئی بھی وہ جو ہے نا وہ درمیانی جو جوان عمر کے کوئی بھی وہ گائے ذبح کرتے مسئلہ ان کا پھر بھی حل ہونا تھا، لیکن چونکہ ان کی نیت بھی نہیں تھی اور ان کی نیت ابھی مزید سختی کرنے کی تھی، سختی لینے کی تھی، وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جان چھوٹے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر مزید سختی کر دیا، کیونکہ مسئلہ بھی قتل کا تھا، وہ مسئلہ بھی تبھی حل ہونا تھا جب وہ گائے ذبح کرتے تو وہ سوال پر سوالات کرتے گئے، تو گویا کہ سوال پر سوال عمل کرنا کوئی نہیں، مسئلے پر مسئلے پوچھنے ایسے ہو، اور جو مسئلہ بھی وہ واقعی بھی نہیں ہوا ہوتا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، ایسے ہو تو پھر کیسے ہوگا؟ بھائی جتنا آپ کو علم ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، اور جو آپ عمل کرتے ہیں اس میں آپ کو نہیں ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے۔ تو سوالات پر سوالات یہ بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو بنی اسرائیل کے عادات خبیثہ ذکر فرمائے ہیں ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ عصر کی نماز کے بعد مسجد ایوب میں غم ہو تو ایسا، اس موضوع پہ ایک کتاب کا مطالعہ ہوتا ہے عصر کی نماز کے بعد بروز اتوار، ہر اتوار کو، تو ساتھی اس میں بھی شامل ہو کر اپنے ایمانوں کو تازہ کریں اور جانیں کہ اصل غم کیا ہے اور کس کو ہم نے غم بنایا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دنیا آخرت بہتر فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔